ویس صاحب یہ کہ دو اتحادی ہیں اور جیسے ابھی کیسر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ بات شاید پی ٹی آئی اس کے اوپر ایکسائٹڈ ہو گئی، ایسا کچھ تھا کہ آپ کو لگا کہ اب ان کی جو الائنس ہے وہ ٹوٹ جائے گی؟ اور ایسی باتیں بھی ہم نے میڈیا میں سنی تھی کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہ اب پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بات چیت میں آ جائے گی۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا جب اتحاد تھا تو ایم کیو ایم ان سے کتنی دفعہ ناراض ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ احمد صاحب، تو اس دفعہ آپ لوگوں نے اس کو فطری کیوں نہ سمجھا، یا آپ کی جماعت نے اس کو فطری کیوں نہ سمجھا، یہ جو اختلاف یا تھوڑی بہت جو بھی کوئی چپکلش آ گئی تھی دو اتحادیوں میں؟ اس کا جواب فرمائیے۔ اور دوسرا، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اب آپ کو اختلافات کہاں سے یاد آ گئے؟ کیونکہ یہ تو ہم پوری پارلیمنٹ نے، پورے قوم نے، ملک نے اس کو ترتیب دیا تھا آرمی پبلک سکول کے سانحے کے بعد۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک تو یہ اس اتحاد کی اور آپس میں اختلافات کی بات ہے، پی ٹی آئی نے اگر کسی نے ایسی بات کی ہے تو یہ میچورٹی کا دلیل نہیں ہے، یہ شو کرتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ بڑی میچورٹی کی بات ہے، کیونکہ جب اتحاد ہوتے ہیں، خصوصاً جب کوئی کولیشن بنتی ہے پار شیئرنگ کے لیے، حکومت بنانے، حکومت سازی کے اندر، تو وہ اتنے فریجائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات کے اوپر وہ ٹوٹ جائیں گے، نہ ٹوٹا کرتے ہیں نہ ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے جو پارٹیز جو ہیں، بڑی پارٹی اور چھوٹی پارٹی، ان کے بڑے اپنے مفادات جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم صرف پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ جب اتحاد میں آ رہی ہیں یا اختلافات میں ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی لوگ صرف سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، اور بالخصوص ہر جگہ پہ، بلکہ بالخصوص پاکستان کے اندر 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ اصل سٹیک ہولڈر ہیں، اور ہمارا تمام پالیسی، ہمارے تمام پروجیکٹ، ہر چیز جو ہے نا، وہ ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ عوام ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا سنسیئر ایفرٹ کرنی ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایفرٹ کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایٹ لیسٹ جو پروجیکٹ ہوں، جو پالیسیز ہوں، ان کی بنیاد ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ان کی حالات زندگی جو ہیں اور ان کا لائف سٹیٹس جو ہے بالکل وہ اپ گریڈ کرنے کے لیے ہماری تقدو ہو۔ سیاست کا اور ایک بات میں اور بھی آپ کرنا چاہتا ہوں کہ جی ہاں، اور ساتھ میں ایک بات بڑی ضروری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ اس پورے بجٹ میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ پاکستان میں جو پرسنٹیج آف بلو پاورٹی لائن ہے وہ انکریز کر کے 55% اوپر جا چکی ہے۔ حالات اتنے خراب، ہماری جو معاشی اور معاشرتی بدحالی ہوئی ہے، تو کسی نے وہ جو بلو پاورٹی لائن جو زندگی ہے اس کے متعلق نہ کسی نے کوئی ڈیبیٹ کی ہے، نہ بات چیت کی ہے، نہ ان لوگوں کے حالات کو سنوارنے کے لیے کوئی اقدامات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ احمد صاحب، 55، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاورٹی لائن سے نیچے جو ہمارے عوام گئے ہیں 55% اب اس کی شرح ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ آپ نے بطور اپوزیشن اس کے اوپر آواز کیوں نہ اٹھائی؟ بلکہ الٹا ہم نے دیکھا کہ ایک آپ کے ایم این اے مستی کھیل صاحب، انہوں نے بہت ایک غلط غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا، اس کے بعد پھر ان کو بجٹ سیشن سے پورے کے لیے نکال دیا گیا۔ تو مطلب آپ لوگ کیا اس کے اوپر کنسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں عوام کے لیے بطور اپوزیشن؟ غلط کیا، دیکھیں نا، ہمارے دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ شیڈو بجٹ آپ لے کے آئے سر؟ یہ جو ہے یہ تو نہیں، شیڈو بجٹ دیکھیں، ہم شیڈو بجٹ تو ابھی سامنے نہیں آیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کام تو یہ تو جس وقت انہوں نے اپنے بجٹ کی سیشن کے اندر بجٹ بنایا اور اس کو جب انہوں نے اناؤنس کیا اور وہاں انیشیٹ کی یہ ڈیبیٹ جو ہے، تو وہاں پہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ان چیزوں کو ٹچ کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ ہمارے لیے تو بہت سارے احتجاج، اپوزیشن کے لیے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن کنسٹرکٹیو کام تو حکومت کی طرف سے نکلتا ہے۔ ہم تو کرٹیکل اینگل سے ہی دیکھیں نا، کوئی بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ بڑی کرٹیکل اینگل سے ہر معاملات کو دیکھتی ہے، اور اس کے اوپر ان کا جو تنقیدی ضروری ہے یا غیر ضروری ہے وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن یہ آسپیکٹ جو ہے جس کو میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہر آؤٹ رائٹلی یہ جو ہے دس شوڈ ہیو بین ڈن فرام دی پارٹ آف دی گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں، یہ اس کا احساس سامنے آنا ضروری تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا سٹیپ لیے ہیں۔ پھر کمی بیشی کے اوپر اپوزیشن بھی بات کرتی ہے، وہ کاؤنٹر اپنی تجاویز پیش کرتی۔ آن دی کانٹرری آرٹیکل 73 کو بھی اگنور کیا گیا ہے۔
जब बजट आपने प्रेजेंट किया है और इसको आगे लेकर आए हैं तो उस वक्त आर्टिकल 73 की जो रिक्वायरमेंट है कि आप वो कॉपीज बजट की जो हैं जब नेशनल असेंबली में उसको देंगे तो उसकी फौरन इमीडिएटली आप जो है एक बजट की पूरी कॉपी जो है पूरा जो है वो आप सेनेट को अपर हाउस को भी प्रोवाइड करेंगे और विद इन 7 डेज उनके ऑब्जेक्शन सामने आएंगे और फिर वो उसके ऊपर डिटेल बहस होगी। ये एस्पेक्ट भी इग्नोर हुआ है यहाँ पर। लेकिन बहरहाल वो ये टेक्निकल बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन मेरे नजदीक सबसे अहम बात जो मैंने आपसे की है कि देखिए हुकूमत में जब तक हमारा मुतमा नजर पाकिस्तान के अवाम नहीं होंगे, अवाम के चेहरे के ऊपर एक कॉमन मैन के चेहरे के ऊपर अगर मुस्कुराहट नहीं है और सिलवटें उसके चेहरे पर नजर आती हैं, उसके चेहरे के ऊपर आपको एक तशवीश और गुर्बत और तकलीफ की चेहरे के ऊपर से आपको ये बात सही है। जब तक प्रो पब्लिक नहीं है बजट तो फिर उस बजट का कोई पॉइंट नहीं है, वो पॉइंटलेस है।